الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ نے ہمیں پوری عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ دوبارہ دین اسلام کی ایک عظیم الشان عید الاضحیٰ ادا کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، موقع عنایت فرمایا۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہماری عمروں میں، صحت میں، عافیت میں ایسے ہی برکت عطا فرمائے۔ بار بار اللہ تعالی ہمیں ایسے خوشیوں کے موقع نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر قربانی ہوئی، مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اچھے سے اچھے جانور اللہ کے راہ میں قربان کیے۔ اللہ رب العزت تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ سال میں ایک مرتبہ قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو منانا اور ان کا تذکرہ کر کے خاموش ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو صفات اور عادتیں ہیں، ان کو پڑھنا، سننا، ان کو یاد کرنا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت کا حق ہے۔ صرف قربانی کر کے گوشت کھا لیا اور پھر حضرت ابراہیم کو بھول گئے، یہ سچی محبت کا حق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کے صفات کو بیان فرمایا ہے، ان کی اچھی اچھی عادتوں کو بیان فرمایا ہے۔ کسی جگہ کچھ تعریف ہوئی، کسی جگہ کچھ تعریف ہوئی۔ ایک جگہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 صفات کو بیان فرمایا جو بہت
اچھی ہیں اور موجودہ زمانے کے حساب سے ہم سب کے لیے بہت ضروری بھی ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی امت کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کے اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی اچھائی، کسی کے اندر کوئی اچھی عادت، کسی کے اندر کوئی قابل تعریف کام، بہت سارے لوگوں میں جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام صرف ایک شخص یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ اللہ نے ہزاروں اچھی صفات سے ان کو نوازا تھا، جس میں سے بہت ہی بہترین صفت کا اللہ ذکر فرماتے ہیں قانتا للہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اللہ کی بڑی محبت ان کے دل میں تھی، بڑی عظمت اللہ کی ان کے دل میں تھی، خشیت تھی۔ حنیف کہتے ہیں ایسے شخص کو جو تمام طرح کے کفر سے، شرک سے بچا ہوا ہو اور ہر باطل طریقے سے، بدعات سے، خرافات سے بچ کر توحید پر زندگی گزارنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور ایک اللہ کی فرما برداری کرنے والے شخص کو حنیف کہتے ہیں۔ اور یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، کفر نہیں، شرک کے کوئی کام نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی خرافات نہیں، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا ہم اور آپ حضرت ابراہیم کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف 101% سچی ہے۔ حنیفاً، ابراہیم تو حنیف تھے، کفر و شرک سے پاک تھے، بدعات اور خرافات سے پاک تھے۔ وما انا من المشرکین، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بھی بدعات اور خرافات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کے شکر گزار تھے، حالانکہ ان کی زندگی میں بہت آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ نے ان کو گزارا۔ سب سے پہلی بات، باپ دشمن ہو گیا۔ باپ کہنے لگا کہ اگر تو یہ کام نہیں چھوڑے گا، ایک اللہ کی دعوت دینا نہیں چھوڑے گا، تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے گھر سے بھگا دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اللہ کی عجیب حکمت اور مصلحت دیکھیے کہ باپ کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس کی کیا حکمت ہے ہمیں اور آپ کو اس پر بحث کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، اس کی مصلحت اللہ جانتے ہیں۔ باپ کو ایمان نہیں چاہیے، باپ نے گھر سے بھگا دیا توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، سب سے بڑی آزمائش۔ پھر ایک اور آزمائش، بادشاہ وقت دشمن ہو گیا، بحیثیت مجرم نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا،
اور بادشاہ وقت نے آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع، یعنی ایسی بے آب و گیاہ، نہ وہاں پانی ہے، نہ وہاں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی گھاس پھوس ہے، نہ کوئی درخت ہے، ایسی چٹیل وادی میں چھوڑ دینے کا اللہ نے حکم دیا۔ یہ سب واقعات بہت تفصیل سے ہیں، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی کامیاب، بغیر کسی چوں و چرا کے، بغیر کسی اعتراض کے، اب اللہ کے حکم پر۔ اور سب سے بڑی آزمائش، اللہ نے جب بیٹا دیا اور وہ بیٹا کچھ ہنسنے بولنے کھیلنے کودنے کے لائق ہوا، 11-12 سال کی اس کی عمر ہوئی، باپ کے ساتھ جانے آنے کی اس کی عمر ہوئی، ایسے وقت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ واہ، کتنی بڑی آزمائش! اللہ اکبر! لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے میں اپنا کام پورا کروں گا، اللہ کا حکم ہے میں اپنا کام پورا کروں گا، اور اس کام کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تمہارے بیٹے کی جان لے کر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو تمہیں آزمانا چاہتے تھے، بس ہم تمہارے بچے کو قربان نہیں کرائیں گے، اسے تو ہم تمہارا سہارا بنائیں گے، آگے چل کر کے بیت اللہ کی تعمیر میں وہ تمہارا کا ہاتھ بٹائے گا، اور ہم تو اسے نبیوں میں سے بنائیں گے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اللہ نے عزت بھری زندگی نصیب فرمائی، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے ان کا شمار فرمائیں گے۔ دنیا میں کیا عزت ملی؟ دنیا میں اتنی بڑی عزت ملی، اتنی بڑی عزت ملی کہ آج تک بھی ان کا نام کوئی لیتا ہے تو ادب و احترام سے لیتا ہے، قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ اللہ نے اس سے بڑی عزت یہ عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے تھے تو فرماتے میرے باپ حضرت ابراہیم، میرے باپ حضرت ابراہیم، اس لیے کہ انہی کی نسل میں سے تھے۔ تو میرے دوستوں، صرف قربانی کر لینا کافی نہیں ہے، ان کی صفات کو اپنانا، ان کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اپنانا، ان کی اچھی اچھی عادتوں کو اپنی زندگیوں میں لانا، اور پھر اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنانا، ان کی صفات اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت ہے اور سچی یادگار ہے۔ اور ایک چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تھی، جو ابھی صفات جو بیان کیے گئے ان میں سے، کہ اللہ کے حکم کی اہمیت، اللہ نے حکم کر دیا، اب اس کے سامنے نہ کوئی اعتراض، نہ کوئی ٹال مٹول، نہ کوئی چوں و چرا، کچھ نہیں، اللہ کا حکم اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، نہ بیٹا، نہ مال و دولت، نہ بیوی، نہ میٹھی نیند، نہ یہ نہ وہ، نہ کچھ نہیں، بیٹا۔ بیٹے پر جب اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعویل کر سکتے تھے، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، خوبصورت اور اکلوتا بیٹا بھی اللہ کی راہ میں قربان ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے، یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے اللہ کے احکام موجود ہیں، ذرا ہم سوچیں، کیا ہم اللہ کے حکموں کو اہمیت دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کے حکموں کو ہم جو ہے ضروری سمجھ رہے ہیں؟
نہیں، افسوس افسوس کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو دوسرا درجہ دے رکھا ہے۔ موقع ملے گا، سہولت ملے گی، فرصت ملے گی تو اللہ کا حکم پورا ہوگا، ورنہ پہلے ہماری خواہشیں پوری ہوں گی، ہماری جو ہے عادتیں پوری ہوں گی۔ اللہ کے احکام کو اہمیت دیجیے۔ شادی بیاہ میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے وہ کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ تجارت میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بیوی بچوں کی تربیت میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ کہ انہیں نیک بنانا، انہیں حلال روزی کھلانا، اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے حکم کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہمارے سامنے اللہ دکھا دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑی نصیحت ملتی ہے، اور اللہ رب العزت ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں، تم بھی اللہ کے حکموں کو اہمیت دے کر کے دیکھو۔ نماز کا موقع آ گیا، اذان ہو گئی، اللہ کا حکم ہو گیا، اب کوئی کام بڑا نہیں ہے سوائے نماز ادا کرنے کے۔ سب سے بڑھ کر کام نماز ادا کرنے کا ہے۔ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے حلال کماؤ، اب حلال کمانے سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، چاہے حرام طریقے سے کتنی بڑی بڑی دولتوں کے دروازے کھل رہے ہوں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم کمائیں گے تو حلال کمائیں۔ جو کچھ ہماری زندگیوں کے فیصلے ہیں اس میں اگر ہم اللہ کے حکم کو اہمیت دیں گے تو میرے دوست بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے ایک مزدور آدمی رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن کے بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بہت بڑے درجے پر ہے، بہت خوش ہے، بڑی نعمتوں میں ہے، بڑے راحت اور آرام میں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو جو درجہ ملتا ہے وہ اسے ملا ہوا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہو گئے کہ بھئی یہ ایک مزدور آدمی تھا، یہ اتنے بڑے مقام پہ کیسے ہے؟ مجھے اس کے گھر والوں سے معلوم کرنا چاہیے، جا کر پوچھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کی زندگی تھی، کیا اس کی صفات تھی، کیا اس کی عادتیں تھیں۔ حضرت تشریف لے گئے اور جا کر کے گھر والوں سے اپنا خواب سنایا اور فرمایا کہ مجھے اس کی کچھ زندگی کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس کے گھر والوں نے، اس کی بیوی نے کہا کہ ہمیں تو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہاں ہم دو باتیں ان کی زندگی کی اچھی طرح جانتے ہیں، دو اچھی عادتیں۔ ایک کیا تھی؟ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ گھر میں بیٹھ کر کے آپ کا ذکر خیر کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سے بڑی محبت رکھتے تھے، آپ کا بڑا احترام اور بڑی عزت کرتے تھے، اور یہ بار بار ہم سے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے امام اعظم کو، ابو حنیفہ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کتنا ان کو علم دیا، کتنا تقوی اللہ نے ان کو دیا، کیسا مقام اللہ نے ان کو نوازا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات رات اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتے تھے، پوری رات نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھ کر کے یہ حسرت کرتا تھا کہ اے کاش مجھے بھی ایسا موقع ملا ہوتا تو میں بھی نماز پڑھتا، لیکن میں مزدور ہوں، دن بھر مزدوری کرتا ہوں، رات میں تھک کر کے سو جاتا ہوں۔ لیکن محبت، نیک لوگوں سے سچی محبت، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔
اللہ کے نیک بندوں سے سچی محبت کرنا، علماء سے، صالحین سے سچی محبت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے گھر والے کہتے تھے کہ آپ سے بڑی محبت رکھتا تھا، بڑا احترام، بڑا ادب آپ کا کرتا تھا۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے حکم کی بڑی اہمیت تھی۔ وہ جو مزدوری کرتا تھا وہ لوہا کوٹنے کی مزدوری کرتا تھا۔ لوہے کی جو چیزیں بناتے ہیں آگ میں گرم کر کے پھر اسے کوٹتے ہیں، لوہا کوٹنے کی مزدوری کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جب ہتھوڑی مارنے کے لیے ہتھوڑی سر پر سے اٹھاتا لوہے کو مارنے کے لیے گرم لوہے پر، کبھی ایسا موقع آ جاتا کہ ہتھوڑی اٹھایا ہوا ہے، اللہ اکبر کے اذان آواز آ گئی اذان کی، تو اتنا بھی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بس ایک ہی تو مار ہے مار دوں، بلکہ اذان کی آواز سن کر اپنی ہتھوڑی پیچھے ہی پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اب اللہ کے حکم سے بڑھ کر نہ کوئی کام ہے نہ کوئی چیز ہے۔ یہ چیز ہم نے اس کے اندر تھی۔ دو چیزیں، ایک اللہ کے نیک بندوں سے سچی محبت کرنا، دل سے ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کا خیال رکھنا، اور دوسرا اللہ کے حکموں کو اہمیت دینا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اسے دنیا میں بھی تقوی کی زندگی اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی، دنیا میں بھی عزت سے اللہ نے اسے نوازا تھا، اور آخرت میں اولیاء اللہ کے درجے پر اللہ نے اسے پہنچا دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، واللہ واللہ یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں نے اسے جنت میں اتنے بڑے مقام پر دیا، اتنے بڑے مقام پر دیا۔ اس لیے اللہ کے حکموں کو اہمیت دیجیے۔ کہیں بھی ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، اسے انشاءاللہ ہم اہمیت دیں۔ نکاح کے سلسلے میں چاہے وہ کتنا بڑا شادی محل اور کتنی بڑی جو ہے پارٹی، کتنا بڑا وہ پارٹی ہال کیوں نہ ہو، کتنے لاکھوں کروڑوں روپے دے کر کے آپ اسے بک کیوں نہ کرائے ہوں، ہمارے بچے کا نکاح ہوگا اللہ کے گھر میں ہوگا، ہماری بچی کا نکاح ہوگا اللہ کے گھر میں ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کے گھر سے بڑھ کر برکت کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کوئی پیلس ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی شش محل ہے، کچھ نہیں۔ ہم اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کا احترام کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایسے موقع پر اللہ کے حکم کو روند کر اللہ کے نبی کے طریقے کو پسے پشت پیٹھ کے پیچھے کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈال کر کے آپ پیلسوں میں کر رہے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے شامیانوں میں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اہمیت دیجیے۔ کئی مرتبہ آزمائش کا موقع آ جاتا ہے، کئی مرتبہ آزمائشوں کا موقع آ جاتا ہے، ایسے وقت میں اپنے دل کو مضبوط کر کے اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، میں اسے اپناؤں گا انشاءاللہ۔ پھر دیکھیے اللہ دنیا میں بھی کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں تو ہم نے مشاہدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ اسے اولیاء کے درجے پر پہنچا دے، اس کے ساتھ اولیاء اللہ کے حشر کی جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ نے محمود اور ایاز کا نام سنا ہوگا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے بادشاہ اور بہت نیک بادشاہ تھے، بلکہ ان کے ساتھ تو علماء رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ لگاتے ہیں، نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا ایاز، وہ بھی بہت نیک صفت آدمی تھا، بہت ہوشیار، عقل مند۔ چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ کا بہت مقرب بن گئے۔ بعض حاسدین کو جلن ہوئی، ہم بہت سالوں سے بادشاہ کی چاپلوسی کر رہے ہیں، بادشاہ کے وزیر بنے ہوئے ہیں، لیکن اتنا بڑا مقام ہمیں نہیں ملا، ایاز کو مل گیا۔ کچھ لوگوں نے آ کر کے شکایت بھی کی،
کچھ ادھر ادھر کی باتیں لگا کر کے ایاز اور بادشاہ کے درمیان کچھ نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ بھی سمجھ گئے، سمجھنا چاہیے بادشاہ بھی سمجھ گئے کہ ضرور ان کی کوئی سازش چل رہی ہے۔ انہوں نے سب کے سامنے ایاز کی عظمت کو اور اس کی دل کے اخلاص کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے ایک امتحان لیا۔ ایک بہت قیمتی ہیرا، ایسا ہیرا اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، انہوں نے بھرے دربار میں منگوایا اور ایک ہتھوڑی بھی منگوائی، اور منگا کر کے ایک پہلے وزیر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے دیا، ان کے پاس دیا اور کہا کہ اسے ہتھوڑی سے توڑو۔ وزیر صاحب فوراً واپس دیے، بادشاہ سلامت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بہت قیمتی ہیرا ہے، نہیں میں نہیں توڑوں گا، ٹوٹ جائے گا تو اس کی قیمت ختم ہو جائے گی، پوری سلطنت میں یہی ایک اکیلا ہیرا ہے جو اتنی قیمتوں والا، واپس رکھ دیا۔ پھر دوسرے وزیر، اس نے بھی بڑے ہی احترام سے واپس رکھ دیا۔ تیسرے چوتھے پانچ، سب کے پاس سے وہ گزرا، جب ایاز کے پاس آیا بلا چوم و چرا ایک مار کر کے اسے چکنا چور کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کیا عجیب بات ہے، سب نے واپس رکھ دیا اور سب نے یہ کہا کہ ہم نہیں توڑیں گے، بہت قیمتی ہے، اور تم نے توڑ دیا۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے ایک حکم کے سامنے یہ ایک ہیرا نہیں، ایسے ہزاروں ہیرے قربان ہیں، ایسے ہزاروں ہیروں سے آپ کا حکم ہمارے لیے بڑھ کر ہے۔ حکم کو اہمیت دیجیے، اللہ کے حکموں کو اہمیت دیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، گھروں میں بھی، زندگیوں میں بھی، صحت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، رحمتوں کی شکل میں، برکتوں کی شکل میں، اچھے کاروبار کی شکل میں، حلال روزی کی شکل میں، اچھی نیک اولاد کی شکل میں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرونا سے پہلے نمازیوں کی جو تعداد تھی مسجدوں میں، آج وہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں چند دن احتیاطاً مسجدیں بند کی گئی تھی، مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں تھی، ہم حکومت کے پابند تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ نمازی بہت کم ہو گئے، اور فجر کی نماز میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں اور ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ خود ہماری اس مدینہ مسجد کے بارے میں کہ یہ ڈسٹینس کے ساتھ کھڑے ہو کر 1.5 صف ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے بھی 12 سے 15 آدمی، ہزاروں لوگ محلے کے کہاں گئے، ہمارے نوجوان کہاں گئے، ہمارے بچے کہاں گئے، کیوں وہ نماز سے بے دور ہو گئے؟ کہ اللہ کے حکم کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے۔ کل شہر کی ایک اور مسجد میں گیا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں کی تعداد اس میں نماز پڑھ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 آدمی تھے۔ بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ بھئی اللہ کے حکم کی اہمیت اس قدر دل سے کیوں نکل گئی، اور یہ حالات ایک طرف سے جو ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہماری غفلتیں ہو رہی ہیں برابر ہے۔ کبھی ہم اللہ کے حکموں کو اہمیت دیے ہوتے اور ہم نے اسے بہت اہم سمجھا ہوتا، خدا کی قسم ایسے حالات ہم پر نہ آتے، ایسے حالات آ کر بھی ہم جو ہے نہ بدلے اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور خشیت اور اللہ کی سچی محبت نہیں آئی، اللہ کے احکام کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئی۔ میرے دوستو مجھے معاف کیجئے، ہم سے زیادہ محروم القسمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکام کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر معاملے میں اسے اہمیت دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ استغفر اللہ۔ پیچھے کرو۔